اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اب جو مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جناب، یہ کوئی نئی مثال نہیں جو کہ سندھ میں دی جاتی ہے، اسپیسیفکلی اندرون سندھ میں یہ بہت پرانی مثال ہے جناب یہ نقل کی، اور کہا جا رہا تھا کہ جی اس بار بڑے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں، بڑا دیکھا جا رہا ہے انویجیلیشن کا، اچھے انتظامات ہیں نا، موبائل فون کی اجازت ہے لے کے جانے کی، لیکن جو مثال سامنے آئی یہ مثال تو کوٹ کرنے والی نہیں ہے۔ اور جناب پیپر آؤٹ ہونے کا سلسلہ جاری ہے، یعنی کہ میدان کھیل میں کھلاڑی آؤٹ ہوتے ہیں، لیکن میدان امتحان میں پیپرز آؤٹ ہوتے ہیں اور مسلسل آؤٹ ہوتے ہیں اور وقت سے پہلے آؤٹ ہوتے ہیں، بالکل، اور کہیں تو پیپر 9:30 بجے شروع ہونا ہوتا ہے تو 9 بجے پیپر سٹارٹ کر دیا جاتا ہے، پھر وہ واٹس ایپ کی زینت بنتا ہے۔ بالکل جی، اور آج سکھر میں بھی جو ہے وہ امتحان کا جو پرچہ تھا وہ پھر سے آؤٹ ہو گیا۔ کل بھی ہم نے دیکھا کہ ریاضی کا امتحان تھا، اس کا پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا 1.5 گھنٹے پہلے۔ تو میٹرک امتحانات ناقص انتظامات کی وجہ سے انتظامیہ کے لیے کافی زیادہ کڑا امتحان بنے ہوئے ہیں۔ اندرون سے نقل مافیا کے سامنے انتظامیہ ایسا لگ رہا ہے بالکل بے بس ہے۔ جیسے کل کی بات بھی ہم نے کی، میتھس کا پیپر تھا جو کہ تقریباً آغاز سے 4 منٹ پہلے ہی آؤٹ ہو گیا۔ ادھر کراچی میٹرک بورڈ کے امتحانات میں 38 سینٹر کنٹرول افسران کو بدنظمی کا ذمہ دار قرار دیا گیا، مطلب 438 وہ ایگزامینیشن سینٹر تھے۔ جناب یہ تو ایک چلتا ہی رہا اور اس کا حل اسی وقت ہوگا جب کمپیٹنٹ لوگ آئیں گے جن کو پراپرلی پے بھی کیا جائے گا۔ سکھر میں کیا صورتحال ہے؟ سہرش کھوکر ہمیں اس وقت براہ راست جوائن کر رہی ہیں۔ السلام علیکم سہرش، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ آج بھی کوئی اچھی خبر کوئی دیکھنے میں آئی ہے یا وہی سلسلہ جاری ہے؟ وعلیکم السلام اشفاق اینڈ مدیہ۔ صورتحال یہ ہے کہ آج 9ویں جماعت کا پہلا کیمسٹری کا پیپر ہے اور حسب روایت کیمسٹری کا پرچہ بھی جو ہے وہ باہر پہنچ چکا ہے بذریعہ واٹس ایپ، اور اس کو جو ہے وہ بوٹی مافیا کی رسائی حاصل ہو چکی ہے۔ اندر امتحانی مرکز کی اگر بات کریں ہم تو امتحانی مرکز میں یہاں پر جو طالب علم تھے امتحانات دینے کے لیے جو امیدوار آئے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں میں کیمسٹری کی گائیڈز اس طرح سے تھی اور وہ اس طرح سے اس کی نمائش کر رہے تھے جیسے کہ وہ بہت پرفخر انداز سے جو ہے وہ بہت اچھا کام سر انجام دینے آئے ہیں۔ یہاں پر ان کا امتحان ہے مگر ان کو دیکھ کر یہ کہیں سے بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ تیاری سے محنت کر کے یہاں پر پیپر حل کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر امتحانی مرکز میں آتے ہی ہم نے دیکھا، ہماری آنکھوں نے یہ دیکھا اور ہم اب اپنے ناظرین کو یہ بات دکھا رہے ہیں کہ طالب علم جو ہیں وہ بے خوف ہو چکے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری انتظامیہ جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے لا علم ہو گئی ہے، وہ نظر انداز کری اور وہ اس نقل کے کاروبار میں، اس نقل کے کام میں جو ہے وہ بچوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ آج 9ویں جماعت کا کیمسٹری کا پرچہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، امتحانی مرکز میں بچے پیپر دے رہے ہیں، لیکن نقل کا بازار بھی جو ہے وہ انتہائی سرگرم نظر آ رہا ہے۔ آج بھی سرگرم نظر آ رہا ہے۔ بہت شکریہ جی، سہرش کھوکر ہماری سکھر کی نمائندہ موجود تھی، اور یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے اس کا کوئی سلوشن ہی نہیں ہے کیونکہ جو میٹرک بورڈ کے چیئرمین ہے شرف علی شاہ صاحب جناب، وہ کہتے ہیں کہ جو ذمہ دار تھے ان کے خلاف ہم نے ایکشن لے لیا، ان کو معطل کر دیا، باقی پرچہ دوبارہ نہیں لیا جائے گا۔ ہاں، پرچہ دوبارہ نہیں تو لیا جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میٹرک بورڈ کے جو سالانہ امتحانات کے موقع پر فزکس، یہ جو سب سے پہلے پیپر ہوا تھا، اس کے میں دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پہ تاخیر بھی ہوئی اور اس تاخیر کے ذمہ دار 38 CCOs کے خلاف کارروائی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے، اور چیئرمین میٹرک بورڈ سید شرف علی شاہ کہتے ہیں کہ پرچہ دوبارہ نہیں لیا جائے گا۔ مزید بتا رہے ہیں انور خان۔ دیکھیں، میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے تحت جس طریقے سے ہوا وہ طلبہ و طالبات اور والدین کے لیے جو ہے وہ انتہائی اذیتناک ثابت ہوا۔ متعدد امتحانی مراکز کے اوپر پرچہ نہیں پہنچ سکا تھا، جس کی وجہ سے امیدواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ امیدوار جو کہ امتحانات کے اندر پوری تیاری کر کے آتے ہیں وہ ذہنی طور پر انتہائی مشکلات کا شکار ہوئے۔ ہم موجود ہیں ثانوی تعلیم بورڈ کے چیئرمین سید شرف علی شاہ کے ساتھ، ان سے گفتگو کریں گے کہ ان کا موقف کیا ہے۔ یہ بتائیے، 38 ایسے افراد کہ جن کی آپ کو انڈوز کر چکے ہیں، جن کے بارے میں آپ بتا چکے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں یہ 38 افراد ہی بنیادی طور پر ذمہ دار ہیں اس صورتحال کے، اور اب تدارک کیسے ہوگا اس کا؟ اب تدارک تو اس کا جو ہے وہ ان کو سزا دی جا سکتی ہے، باقی پیپر جو ڈیلے ہو گیا ہے وہ پیپر جو ہے ہم کنڈکٹ ہو گیا ہے، وہ دیر سے ہوا جی، لیکن پیپر ہم نے لے لیا ہے، لیکن اب ان کے لیے ہم نے تمام جو ہے جو ملوث افراد تھے ان کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ ان میں سے جو گورنمنٹ ٹیچرز ہوں گے ان کو گورنمنٹ نے بڑا سخت ایکشن لیا ہے کہ ان کو وہ سسپینڈ کریں گے، اور جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کو ہم تو اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان کی تاحیات جو ہے وہ بورڈ کی اسائنمنٹ ان کی ہم بند کر دیں گے۔ پرچہ کن کن امتحانی مراکز پر دوبارہ لیا جائے گا اور کس مضمون کا؟ یہ جو ہے کل جو ہے جنرل گروپ کا جو ہے پیپر تھا جہاں پہ پیپر جو ہے وہ نہیں ہو سکا، اور انہی مراکز میں جو ہے امتحان دوبارہ ری ٹیک ہوگا۔
38 ऐसे अफराद की निशानदेही की गई है या हुई है कि जो कि इस इम्तहानी अमल के अंदर रुकावट बनने का सबब बनकर सामने आए हैं। 3 रुकनी आला इख्तियाती कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी उन लोगों के खिलाफ जो कि सानवी तालीम बोर्ड के सालाना इम्तहानात 2021 के पहले पर्चे के दौरान इंतहाई मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब पाए गए। अनवर खान ने हमें आगाह किया कि शर्फ अली शाह कहते हैं कि जो हो गया उसे भूल जाएं, पर्चा दोबारा नहीं होगा। जो हैं लोग जिम्मेदार उनको मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन जो अहलकार हैं, जो इन्विजिलेटर्स हैं, उनकी तरबियत के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं किया गया। बिल्कुल जी, तो यहाँ तो इनकी तरबियत की भी ठीक ठाक ज़रूरत है, इन तमाम तर लोगों की जिनकी वजह से जनाब ये एक सानहा हुआ है तालीमी। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहेगा।